Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture number 23. But before that, let's see what we did in the last lecture. So in the last lecture, we were discussing about the unions and the collective bargaining, the impact of unionization, then labor contracts, and then we talked about why employees join unions. And then we talked about a few concepts like union shops and agency shops, and collective bargaining, objective and scope of collective bargaining, and then grievance procedure, which we'll be discussing in detail in today's lecture. And then we talked about the collective bargaining process, کہ کس طرح ہوتا ہے, preparation ہوتی ہے, negotiation ہوتی ہے, agreements ہوتے ہیں, union ratification ہوتی ہے, پھر جو contract ہے وہ administer کرتے ہیں آپ. تو ہم نے بات یہ کی کہ unions جو ہیں they are normally formed to protect the rights of the workers. Unions worker ہی بناتے ہیں. ایک آرگنائزیشن میں بہت سارے ورکرز مل کے یونین فارم کرتے ہیں, اور وہ کس لیے کرتے ہیں؟ to protect their rights against the employer. اگر امپلائر ان کو کوئی نیگیٹو پریکٹسز کرتا ہے ان کے ساتھ, تو they will have some kind of protection in the form of یونین, جو کہ کلیکٹو بارگننگ کے تھرو مینجمنٹ سے بات کرے گی, اور ان پریکٹسز کو دے کین بی ویج ڈیکریزز اور نمبر آف آورز انکریز اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو اسٹرکٹ کر دیں تو اس کو لمٹ کر سکتی ہے. پھر ہم نے بات کی کہ امپیکٹ آف یونینائزیشن کیا ہے. تو امپیکٹ آف یونینائزیشن میں موسٹلی جو چیزیں کور ہوتی ہیں دیٹ از ویجز, کہ ویجز کو نارملی امپلائر کم کرتا ہے یا انکریمنٹس کم لگاتا ہے, تو اس کے خلاف بات کرنے کے لیے, کلیکٹو بارگننگ کرنے کے لیے یونین جو ہے وہ بڑی افیکٹو ہوتی ہے. دین نمبر آف آورز کا پرابلم ہوتا ہے کہ سم ٹائمز دی امپلائرز وانٹ کہ امپلائی شوڈ ورک ایکسٹرا آورز اور مور آورز دین دا پرسکرائبڈ آورز. اس کے لیے بات کرنے میں یونین بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. دین ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف امپلائمنٹ, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ امپلائمنٹ کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کرنا جو ہے وہ بھی یونین جو ہے مینجمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں. پلس یونین فارمیشن سے جو امپلائر ہے اس کی جو ڈسکریشن ہے وہ منیمم ہو جاتی ہے. وہ کم سے کم اپنی مرضی کے ڈیسیجنز جو ہیں, اسپیشلی جو نیگیٹو پریکٹسز کے ڈیسیجنز ہیں کہ وداؤٹ ریزن فائر کر دیا, وداؤٹ ریزن پے ڈیڈکشن کر لی, اس طرح کی پریکٹسز جو ہیں اس میں اس کی ڈسکریشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ وائی امپلائیز جوائن یونینز. تو آبویسلی جب وہ امپلائیز یونین جوائن کرتے ہیں دے ہیو نارملی ہائر ویجز اینڈ ہائر بینیفٹس. ان کو بینیفٹس اور ویجز کو ہائی کروانے میں پلس بارگننگ کرنے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوتی, اینڈ دے ورک سیٹسفیکٹریلی. پھر ہم نے بات کی کہ گریٹر جاب سیکیورٹی ان کو مل جاتی ہے, بیکاز ریزنیبل فائرنگ نہیں ہو سکتی, ڈسمسز نہیں ہو سکتے, تو اس کی وجہ سے ان کی جاب سیکیورٹی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. دین انفلوئنس اوور ورک رولس, کہ گریوینس پروسیسز کیسے سیٹ کرنے ہیں اور کس طریقے سے رولز اینڈ ریگولیشنز بننے چاہیے, اس پہ یونین کا انفلوئنس ہو جاتا ہے. دین یونین بیکم اے لیگل ریپرزینٹیو آف ورکرز, اور مینجمنٹ بفور ٹیکنگ اینی میجر ڈیسیجنز دے ٹاک ٹو دا یونین, اور یونین پھر اپنی جو ہے وہ سے دیتی ہے, انپٹ دیتی ہے, اینڈ دین تھنگز موو اکارڈنگلی. پھر ہم نے بات کی کہ کچھ کمپلسری ممبرشپ کے کانسیپٹس ہیں کہ ممبرشپ کمپلسری ہونی چاہیے یا نان کمپلسری ہونی چاہیے. تو کمپلسری ممبرشپ میں یونین شاپس کا کانسیپٹ تھا, ایجنسی شاپس کا کانسیپٹ تھا, دیٹ سم آرگنائزیشنز دے ریکوائر آل آف دیئر امپلائیز ٹو بیکم ممبر آف دا یونین. سم ٹائمز دیر آر 2 unions, سم ٹائمز دیر از اونلی 1 union. تو ہر امپلائی کو اس یونین کا ممبر بننا پڑتا ہے اگر وہ کمپلسری جو ممبرشپ ہے. Sometimes if you do not want to become a member of the union, but still you will have to pay the dues and the fees which are collected for the funds of unions. آپ کو ممبر نہیں ہے but still you have to give the fee, because یونین جو ہے وہ سارے کے سارے ورکرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے ممبر نہیں بننا تو ایٹ لیسٹ آپ اس کی جو فی ہے یا ڈیوز ہیں وہ آپ فلفل کرتے رہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ کلیکٹو بارگننگ کیا ہوتی ہے. تو کلیکٹو بارگننگ میں ہم نے کہا کہ یہ ایسی بارگننگ ہوتی ہے جس میں ایک پارٹی مینجمنٹ ہوتی ہے, ایک پارٹی یونین ہوتی ہے, دونوں مل کے آپس میں
چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اگریمنٹس پہ آتے ہیں, کامن ٹرمز پہ آتے ہیں, اور پھر ہم نے کہا کہ گورنمنٹ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اب یہ کس جو کیٹیگری ہے اس میں یہ کلیکٹیو بارگننگ کرتے ہیں. سب سے پہلے ویجز, اگر سیلریز انکریز یا ڈیکریز ہوئیں تو اس کے بارے میں آبویسلی ہم بارگننگ کریں گے اور اپنی مرضی سے ان کو ایڈجسٹ کرائیں گے. دین نمبر آف آورز اور نمبر آف ایکسٹرا آورز, اس کے بارے میں بات کرتے وقت وہ ایڈجسٹ کریں گے, دیکھیں گے کہ امپلائر جو ہے وہ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا امپلائیز کے ساتھ. دین ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا امپلائمنٹ, کہ کس طریقے سے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہونی چاہیے, کیا سوٹ کرتی ہیں کیا سوٹ نہیں کرتی. دین گریوینس پروسیجرز, کہ گریوینس پروسیجر جو ہے وہ کس طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے, کہ جس کا آج ہم مزید ڈسکس بھی کریں گے, کہ گریوینس پروسیجر کی کمپلینٹ کس طرح جائے گی, کس کے پاس جائے گی, کیسے ریزالو ہوگی, کتنے دن میں ریزالو ہوگی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا کلیکٹیو بارگننگ پروسیس, کہ کس طریقے سے یہ پروسیس ہوتا ہے, جس میں ہم نے کہا کہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے پریپریشن, جس میں دونوں پارٹیز فیکٹ گیدرنگ کر رہی ہوتی ہیں, انفارمیشن گیدرنگ کر رہی ہوتی ہیں, جس میں ہم نے ایک ایگزامپل بھی کیا کہ لیٹ سپوز اگر آپ کے پاس ویجز جو ہیں وہ 10% آپ چاہتے ہیں کہ انکریز ہوں, اور امپلائر جو ہے وہ ایک ایکسٹریم سے شروع کرے گا 5% سے, بٹ یونین جو ہے وہ یہ ازیوم کرے گی کہ ایکسپیکٹیشن سے تھوڑی سی زیادہ اگر ڈیمانڈ کریں گے تو پھر ایکسپیکٹیشنز تک جو ہے وہ ڈیسیجن ہو جائے گا. تو یونین جو ہے وہ 15% ڈیمانڈ کرتی ہے سپوز کر رہے ہیں ہم, اور جو آپ کا امپلائر ہے وہ 5% آفر کرتا ہے, اینڈ دین وین دے کلیکٹیولی بارگین دے ریچ ٹو اے 10% فائنل کنکلوژن, جس سے دونوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. پھر اس میں ہم نے بات کی کہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں, نیگوسیشنز نارملی جو ہیں وہ پبلکلی نہیں ہوتی, ڈیمانڈز پبلکلی ہوتی ہیں بٹ نیگوسیشنز آر یوزلی ڈن ود ان دی آرگنائزیشن اینڈ بٹوین دا پریزیڈنٹ آف دا یونین اینڈ دا پریزیڈنٹ آف دا کمپنی, جس میں پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ کون جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یونین کو اسٹیورڈ یا اس کا شاپ کیپر یا اس کا پریزیڈنٹ یا اس کا انٹرنیشنل نیشنل لیول کا پریزیڈنٹ کر رہا ہوتا ہے, اور جو مینجمنٹ ہے مینجمنٹ کو اس کے ایگزیکٹوز ہیں, بورڈ آف گورنرز ہیں, یا اگر اسمال آرگنائزیشن ہے تو اس کا پریزیڈنٹ یا اونر جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا کہ اس نیگوسیشن پہ سب سے پہلے اورل ڈیسیجن ہوتا ہے. جب اورل ڈیسیجن ہو جاتا ہے دین اٹ ٹیکس اے فارم آف ریٹن اگریمنٹ. ریٹن اگریمنٹ جب بنتا ہے تو ریٹن اگریمنٹ پھر یونین کو جاتا ہے ریٹیفیکیشن کے لیے. ریٹیفیکیشن کے بعد جو ہے وہ پھر کانٹریکٹ کی ایڈمنسٹریشن ہو جاتی ہے, کانٹریکٹ کو پراپرلی امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے, اینڈ بوتھ دا پارٹیز دے ٹرائی اینڈ فالو دا رولز اینڈ دا ریگولیشنز وچ ور ایکچولی ڈیسائیڈڈ ان دی اگریمنٹ. اور اس کے بعد ڈسیمینیشن کا جو پروسیس ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ جتنے بھی امپلائیز ہیں, جتنے بھی آپ کے ورکرز ہیں, اسٹاف ہے, ان سب کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتا دیتے ہیں جو آپ نے کلیکٹیو بارگننگ کے تھرو فائنل کی ہیں. پھر ہر اسٹاف ممبر پہ یہ کمپلسری ہے کہ ہی شی شوڈ ابائڈ ود دوز کنڈیشنز اینڈ ٹرمز. تو یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کچھ کور کیا تھا. آج کے لیکچر میں اگین ہمارا ٹاپک انڈرسٹینڈنگ لیبر ریلیشنز اینڈ کلیکٹیو بارگننگ ہی ہے. اس میں کچھ نئے ٹاپکس ہیں جن کو ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل گریوینس پروسیجر. گریوینس پروسیجر جو ہے وہ ہے کیا؟ A complaint resolving process contained in union contracts. اب کس طریقے سے اگر ایک امپلائی کو کوئی کمپلین ہے, کوئی گریوینس ہے, وہ کس طریقے سے ریزالو ہوگا. یہ ریزولوشن کا پروسیس اور یہ گریوینس کا پروسیس جو ہے یہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ میں یا یونین اینڈ مینجمنٹ کے کانٹریکٹ میں ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ کیا پروسیس ہوگا, کتنے دن میں پرابلم سالو ہوگی, اور اگر سالو نہیں ہوگی تو سٹیپس کیا ہوں گے. وہ ہم ایک ماڈل کے تھرو آج اس کو دیکھ رہے ہوں گے. تو اٹ از ایکچولی اے کمپلینٹ پروسیس. اگر ایک امپلائی کو کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ کس کو رپورٹ کرے گا, کیسے رپورٹ کرے گا, کب کرے گا, اور کیسے اس کا پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہوگا. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا اور چیزیں ہیں. فرسٹ آف آل انٹرپریٹنگ دا کانٹریکٹ اینڈ گریوینس ریزولوشن. گریوینس پروسیجر. Grievance procedures are specified in the contract and outline the steps for resolving complaints as quickly as possible by starting at the lowest level with the immediate supervisor. اب grievance process جو ہے یا procedure جو ہے یہ ڈیفائن کیا ہوتا ہے آلریڈی کانٹریکٹس میں, آلریڈی ڈیفائن کیا ہوتا ہے اگریمنٹس میں.
کہ کس طریقے سے اگر امپلائی کو ایک گریوینس ہے یا پرابلم ہے تو وہ کیسے اس کو ریزالو کروائے گا, کس کو کمپلین کرے گا, کس کو کمپلین نہیں کرے گا, اور کون اس کی پرابلم کتنی دیر میں ریزالو کرے گا. تو فرسٹ آف آل یہاں نارمل جو انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ دے شوڈ اسٹارٹ فرام اے لوور لیول اینڈ دین موو اکارڈنگلی ٹو اے ہائر لیول. کس طریقے سے ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. انٹرپریٹنگ دا کانٹریکٹ اینڈ گریوینس ریزولوشن. ناؤ گریوینس ہیز اے رائٹ ٹو آربیٹریشن. آربیٹریشن اور آربیٹریٹر کیا ہوتا ہے ابھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آربیٹریٹر اور آربیٹریشن is typically the final step in the grievance process. Disputes that cannot be resolved are resolved by the arbitrator or third party whose decision is final. Now first of all, who is an arbitrator? جب بھی آپ کانٹریکٹ امپلائر اور امپلائی کے درمیان ہوتا ہے یا مینجمنٹ اور یونین کے درمیان ہوتا ہے تو اس میں آپ نے کرنٹ ڈسپیوٹ یا فیوچر ڈسپیوٹ کے لیے ایک تھرڈ پارٹی کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. لیٹ سپوز یو آر ٹو پارٹیز اے اینڈ بی. آپ نے مل کے کام کرنا ہے اینڈ ان فیوچر یو تھنک, بیکاز obviously when you are working, where human beings are working, there is bound to be some conflicts and disputes. اب یہ دونوں پارٹیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں among themselves کہ اگر ڈسپیوٹ آتا ہے تو دے آر گوئنگ ٹو ریفر اٹ ٹو دا تھرڈ پارٹی وچ از سی. اب یہ تھرڈ پارٹی جو ہے دس از کالڈ آربیٹریٹر. کہ اگر ان کا دونوں کا کوئی پرابلم آئے گا, فرسٹ آف آل دے ول ٹرائی اینڈ سالو اٹ بائی دیم سیلوز. اگر ان دونوں سے پرابلم سالو نہیں ہوتا, اس کا اپنا پرابلم ہے, اس کا اپنا کانفلکٹ ہے, ڈسپیوٹ ہے, اس کو ریزالو کرانے کے لیے دین دے ول گو ٹو اے تھرڈ پارٹی وچ از سی, اور وی کال اٹ این آربیٹریٹر. اور اس پروسیس کو ہم پورے کو آربیٹریشن کہہ رہے ہوتے ہیں. اب آربیٹریٹر جو ہے وہ ان دونوں کی بات سنے گا اینڈ لیگل ویلیو, لیگل پاورز ہوتی ہیں اس کے پاس. سننے کے بعد ہی از گوئنگ ٹو گیو ہز فائنل ڈیسیژن. اگر اے غلط ہے لیٹ سپوز, تو وہ اے کو غلط کہہ کے بی کی فیور میں بات کر دے گا. اگر بی غلط ہے تو وہ اے کی فیور میں بات کرے گا. اور اگر دونوں غلط ہیں یا دونوں ایک ایسا ڈسپیوٹ ہے جس میں ون ون سچویشن کرنی ہے, تو یہ کوئی درمیانہ راستہ نکال کے ہی از گوئنگ ٹو ٹاک ٹو بوتھ دا پارٹیز اینڈ ڈیسائیڈ اے فیو تھنگس. اس کا ڈیسیژن فائنل ہوتا ہے, بٹ اس کا ڈیسیژن بالکل فائنل نہیں ہوتا اف any of the parties they do not agree with the decision of the arbitrator. They can still go to the labor court, but کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ grievances آپ کی ان کی ریزالو ہو جاتی ہیں آربیٹریٹر تک کی, بٹ اگر نہ ہو تو پھر آپ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. Now the grievance process. Grievance process میں آپ دیکھیں کہ فرسٹ آف آل دیر آر اسٹیپس 1, 2, 3, 4 اینڈ 5 اسٹیپس. اب یہ اسٹیپس کو غور سے دیکھیں اور ان میں جو لائنز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے ہو رہا ہے. دین دیر آر یسز اینڈ نوز. سب سے پہلے پرابلم امپلائی. اگر آپ کو کوئی پرابلم آیا, گو ٹو دی امپلائی اسٹیورڈ, یونین اسٹیورڈ, جو سب سے لوور لیول آف سمجھ لیں ہیرارکی ہوتی ہے یونین کی, اس کو جائیں. پلس یو ٹیل یور سپروائزر. ایک آپ نے سپروائزر کو بتا دیا اور دوسرا آپ نے امپلائی اسٹیورڈ جو ہے, امپلائی اینڈ یونین اسٹیورڈ جو ہے اس کو بتا دیا. اب obviously اگر آپ کی پرابلم جو ہے وہ جس قسم کی بھی ہے, موسٹ پروبیبلی آپ کا سپروائزر جو ہے اس کو ریزالو کر سکتا ہے. لیکن اگر تو سیٹلمنٹ ہو گئی, یس, دین دا پروسیس ول اسٹاپ. But if there is no settlement, no, then we are going to go towards the second step. No settlement. Second step. Step 1 and step 2. Second step mein what you are going to do is you are going to go to the supervisor and labor relations specialist. جو لیبر ریلیشن کا اسپیشلسٹ ہوگا اس کو اپنا جا کے گریوینس بتائیں گے, اور ساتھ ہی آپ کیا کریں گے, امپلائی یونین اسٹیورڈ اور چیف اسٹیورڈ کو ساتھ لے جائیں گے. Now what actually you're doing is you are going progressively. First you went to your supervisor, the immediate one. اگر اس سے پرابلم ریزالو نہیں ہوئی تو پھر آپ کہاں جا رہے ہیں, سپروائزر اینڈ دا لیبر ریلیشن اسپیشلسٹ کے پاس. پلس آپ اب چیف اسٹیورڈ کے پاس آ گئے. یہاں آپ یونین اسٹیورڈ کے پاس تھے,
تو آپ نے ہیرارکی میں ایک لیول اوپر کمپلین اپنی جو ہے وہ فائل کر دی. Let's suppose if the problem is settled or the grievance is settled, the process is going to end. But if not settled, no and no, then you are going to go to the employees steward union and grievance committee. جو یونین نے گریوینس کمیٹی بنائی ہوگی اس کے پاس آپ چلے جائیں گے, اپنی یہی فائل جو ہے یہ ڈائریکٹلی موو کرتے کرتے اس کے پاس پہنچ جائیں گے. اور دوسری طرف آپ لیبر ریلیشن اسپیشلسٹ اینڈ پلانٹ فیسیلیٹیٹس مینیجر جو آپ کے سپروائزر کا ہیڈ ہوگا اس کے پاس چلے جائیں گے. تو اس طریقے سے آپ نے گریوینس پروسیس میں تھرڈ سٹیپ میں چلے گئے کہ آپ نے پروگریسولی نئے ایک آفیسر کو, نئے امپلائی کو بتا دیا. اف یس obviously then the process will stop here, otherwise no کے کیس میں آپ کیا کریں گے, امپلائی گریوینس کمیٹی جو پریویسلی چلتی آ رہی ہے اور پھر نیشنل یونین ریپرزینٹیو. اب آپ نے میکسیمم لیول جو ہے وہ نیشنل لیول جو ریپرزینٹیو آف دا یونین اس کے پاس چلے گئے, آپ کی کمپلینز ادھر چلی گئیں. اینڈ دوسری طرف یو ہیو انوالوڈ دا سینئر مینجمنٹ. پہلے آپ کیا کر رہے تھے, سپروائزر, then you talk to your relationship officer, then you talk to your labor relation officer plus the plant manager. Now you are going to the senior management. اب ان چاروں سٹیپس کو کراس کرنے کے بعد جب آپ سینئر مینجمنٹ کے پاس گئے ہیں, if the process is resolved then the procedure will come to an end because the decision has been taken. Otherwise, if no parties are going to settle down, دونوں پارٹی سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتی, then you are going to go to the arbitrator. Arbitrator کیا ہے, the person you have already chosen to judge your disputes in future or maybe in present. دونوں پارٹیز نے مل کے بنایا تھا, اسی لیے no party is going to have any objection because ان سے وہ dispute resolve نہیں ہو رہا, تو وہ arbitrator کے پاس چلے گا اور وہ grievance جو ہے وہ arbitrator اس کا resolve کرے گا. اب آربیٹریٹر جو ہے وہ اس ڈیسیجن کو لیتا ہے, دونوں پارٹیز کو سنتا ہے, اف نیڈیڈ نوٹس دیتا ہے دونوں پارٹیز کو, اور اگر اور کو ضرورت پڑتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ وٹنسز بھی کال کر سکے, ہو سکتا ہے وہ ڈاکومنٹس بھی دیکھ سکے, ہو سکتا ہے وہ کسی قسم کی انفارمیشن جو ہے دونوں پارٹی سے لے لے, بٹ ان دی اینڈ ہی از گوئنگ ٹو میک اے ڈیسیجن اور یہ آپ کا اینڈ ہو جاتا ہے. بٹ we should make sure جو arbitrator ہے he doesn't have his interests in the decisions, he doesn't have anybody known, he doesn't have any kind of interest جو biasness create کرے کسی ایک پارٹی کے فیور میں. تو یہ چیزیں نہ ہوں, because grievance کا process اگر arbitration پہ ختم نہیں ہوتا then let's suppose یہ پارٹی جو ہے they do not agree with the decision of the arbitrator, then they can go to the court. They can go to the court تاکہ ان کا جو بھی پرابلم ہے وہ کورٹ میں ریزالو ہو جائے اور سینئر مینجمنٹ جو ہے اس کو بھی زیادہ ایشو نہ ہے, پھر کورٹ کا ڈیسیجن اس سے بھی زیادہ بائنڈنگ ہوتا ہے. Now کلیکٹو بارگننگ میں دوسرا جو ایشو ہے that is monitoring. اب مانیٹرنگ کیا کہتی ہے ہمیں کہ both union and management keep track of how effective the current contract is and if any need for change. دونوں طرف سے یہ خیال ہونا چاہیے اور دونوں طرف سے یہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ جو کانٹریکٹ ہے اس کے کلازز جو ہیں, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں, کیا وہ ابھی تک ٹھیک ہیں, کیا وہ مینٹین ہو رہی ہیں, کیا وہ ٹھیک طریقے سے چل رہی ہیں. پلس if they need any change, both the parties should sit together and make the necessary changes. Because چینج جو ہے وہ ہر فارم میں آ جاتا ہے. لیٹ سپوز ویجز ہیں تو ویجز میں ہر سال ہر 6 مہینے بعد بیکاز انفلیشن انکریز کرتی ہے, کاسٹ آف لیونگ انکریز کرتا ہے, تو ویجز میں انکریز آتا رہتا ہے, اور اس طرح ڈفرینٹ پروسیسز میں پروسیجرز میں چینج آتا رہتا ہے. تو دونوں پارٹیز کو مانیٹر کرنا ہے, مانیٹر کر کے رکھنا ہے کہ اگر کوئی ایسا چینج آیا ہے یا آنے والا ہے تو اس کو ٹائملی اسیس کریں اور ٹائملی اس کو چینج کر لیں تاکہ فیوچر میں مزید جو ہے وہ پرابلم نہ ہو, نہ امپلائر کو نہ امپلائی کو. ناؤ لیٹ سپوز کہ جو ہم نے پروسیس ابھی پڑھا گریوینس کا, یا کوئی ایسا جو ایشو تھا کہ ویج نہیں بڑھ رہی, نمبر آف آورز نہیں کم ہو رہے, یا کسی قسم کی بھی جو بارگننگ چل رہی تھی بٹوین دا مینجمنٹ اینڈ دا
یونین اگر اس کا کوئی اینڈ نہیں نکلا, آربیٹریشن سے بھی اینڈ نہیں ہوا, تو ایک تو آپشن ہے آپ کے کورٹ میں چلے جائیں, بٹ اس کے علاوہ کچھ اور آپشنز بھی چلتی آ رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ اب فیلئر ٹو ریچ اگریمنٹ, اگر آپ اگریمنٹ پہ قائم نہیں ہوئے, دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی پرابلمز ڈسپیوٹ چلتا رہا, تو اگر فیلئر ٹو ریچ اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس معاملے میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. تو فرسٹ آف آل اکنامک اسٹرائکس. اب دو چیزیں ہیں, ایک ہے لاک آؤٹس اور ایک اسٹرائکس ہیں, پھر اس کی ٹائپس اور کائنڈ میں بات کرتے ہیں. اسٹرائکس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے امپلائیز ہیں وہ کام سے اسٹرائک کر دیتے ہیں اور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سمپل ٹرمز میں دے ٹیل دا آرگنائزیشن اور دا مینجمنٹ دیٹ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایز پر پاکستانی لا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 7 days کا نوٹس دینا چاہیے بفور گوئنگ فار اسٹرائکس. اگر آپ 7 days کا نوٹس نہیں دیتے اور اسٹرائکس پہ چلے جاتے ہیں, دا اسٹرائکس آر گوئنگ ٹو بی انلیگل اسٹرائکس. کیا ہے کہ اگر آپ نے گریوینس پروسیس چلایا, آربیٹریٹر تک پہنچے, آپ کا گریوینس ریزالو نہیں ہوا, اگریمنٹ نہیں ہو سکا. اب اگر اگریمنٹ نہیں ہو سکا تو اس فیلئر ٹو ریچ دا اگریمنٹ کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے کہ اسٹرائکس ہو سکتی ہیں یا لاک آؤٹس ہو سکتے ہیں. اسٹرائکس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائی جو ہے وہ کام کرنے سے انکار کر دے اور کام چھوڑ کے بیٹھ جائے. اب دوسری طرف لاک آؤٹس ہیں. لاک آؤٹس کون کرتا ہے؟ دا امپلائر, دا مینیجر, دا مینجمنٹ, ٹاپ مینجمنٹ, دی آرگنائزیشن. وہ کیا کرتے ہیں کہ دے لاک دیئر ڈورز فار سم یونینائزڈ ممبرس. ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اس سے زیادہ امپلائی نہیں کر سکتے اور فائر کر دیتے ہیں, ڈسمس کر دیتے ہیں, بیکاز دے آر ناٹ ریچنگ ٹو سم کامن اگریمنٹ. تو اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹس جو ہیں وہ دونوں لیگل آپشنز ہیں. ہاں, اب اگر آپ نے اسٹرائکس کرنی ہے جو امپلائیز کریں گے تو 7 days کا نوٹس دیں گے. اگر آپ نے لاک آؤٹس کرنے جو امپلائر کر رہا ہے تو 15 days کا نوٹس دے گا وہ امپلائیز کو. اگر وہ نوٹس نہیں دیتا تو پھر یہ جو اسٹرائکس ہیں یا جو لاک آؤٹس ہیں یہ انلیگل ہو گئی, یا نوٹس کے درمیان میں ہی اس کو کر لیتے ہیں, اسٹرائکس کر دیتے ہیں نوٹس کے پیریڈ کے درمیان میں, پھر بھی اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹس انلیگل ہوں گی. اب اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اکنامک اسٹرائکس, an impasse that results from labor's and management's inability to agree on the wage, hours and terms of condition of a new contract. Let's suppose جو نیا کانٹریکٹ بنا ہے اس میں یا تو ویجز میں کوئی پرابلم ہے, یا ورکنگ آورز میں کوئی پرابلم ہے, یا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں کسی قسم کا بھی پرابلم ہے, تو پیپل, the employees, they go for economic strikes. They said that they are not going to work. کام بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اسپیشلی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کے لیے اٹ کین بی ویری لیتھل, دا اسٹرائکس, بیکاز ان کے آرڈرز چلنے ہوتے ہیں 24 hours, ان کی مشینز چلتی رہتی ہیں. If the workers are on strike and they are not working, ان کی پروڈکشن رک جاتی ہے, ان کے آرڈرز رک جاتے ہیں, then they have to face a lot of problems. دوسری طرف وائلڈ کیٹ اسٹرائکس, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ an unauthorized and illegal strike that occurs during the term of an existing contract. اب کچھ لوگ جو ہیں, لیٹ سپوز آپ نے ایک اگریمنٹ کیا کہ فار دا ایئر آف 2014 وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اونلی 10% آف دا سیلری انکریمنٹس یا بونسز, بٹ ابھی 2014 جو ہے اٹ از ایگزسٹنگ, ابھی ختم نہیں ہوا, تو پھر آپ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دو کہ نہیں, give us 15% raise in the salary. This is called illegal because you have already signed that for the year or 2014 you are not going to ask for more salary raise, but because of certain reasons or because of some negative practices you start asking the employer کہ اس کا ریٹ بڑھایا جائے, اس کی جو سیلری انکریز کی جائے, اور ادروائز یو آر گوئنگ ٹو گو آن اسٹرائکس. تو پھر یہ اسٹرائکس جو ہوں گی یہ انلیگل ہوں گی, بیکاز کانٹریکٹ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو امپلائی فالو نہیں کر رہا. تو یہ وائلڈ کیٹ اسٹرائکس ان کو ہم کہہ دیتے ہیں. دین لاک آؤٹس. لاک آؤٹس کون کرتا ہے؟ امپلائر. پہلی تو بات یہ کہ امپلائر ہی لاک آؤٹس کر سکتا ہے. امپلائی کیا کرتے ہیں؟ دے کین اسٹرائک. سچویشن
in labor management negotiation whereby management prevents union members from re-entering to the office or returning to the office or returning to the work. यूनियन जो है अगर वो किसी एग्रीमेंट पे नहीं आते या वाइल्ड स्ट्राइक करते हैं तो एम्प्लॉयर हैज एन ऑप्शन, कुछ देर का नोटिस देने के बाद he should ask them to go or he should ask them not to be his employees anymore. उनको डिसमिस कर सकता है या उनके लिए लॉकआउट्स कर देता है. समटाइम्स द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी लॉक्ड आउट, कि सारे एम्प्लॉयज निकाल दें अगर सारे यूनियन के मेंबर्स हैं. और अदरवाइज आप क्या करते हैं कि कुछ लोगों को जो है, जो ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ज़्यादा यूनियन के मेंबर होते हैं या ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयर लॉकआउट कर देता है, उनको मजीद एम्प्लॉय करने से इनकार कर देता है. Conciliation and mediation impasse resolution techniques using an impartial third party to help management and the union to resolve the conflicts. अब कुछ और conciliator होता है, mediator होता है, वो क्या करते हैं, चीज़ें डिसाइड कर रहे होते हैं आपके लिए. फिर अगर स्ट्राइक्स हो गई हैं या लॉकआउट्स हो गए तो वो दोनों के दरमियान इंटरवीन करते हैं, दो पार्टीज के दरमियान, और आपकी चीज़ों को नॉर्मली रिजॉल्व करवा देते हैं. नाउ अगेन स्ट्राइक्स वर्सेस लॉकआउट, फेलियर टू रीच एग्रीमेंट. इकोनॉमिक स्ट्राइक्स कैसे हो सकती हैं? लेबर एंड मैनेजमेंट कैन नॉट रीच एग्रीमेंट बिफोर द करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स. अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए समटाइम्स आप तैयार हो रहे होते हैं. लेट्स सपोज आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है दैट वाज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, बट आपने नेक्स्ट जनवरी जो है उसमें फिर दिसंबर तक का एक कॉन्ट्रैक्ट करना है. तो दिसंबर में व्हेन दैट प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट इज एंडिंग, तो आप यू स्टार्ट एंड यू ट्राई एंड मेक दी न्यू कॉन्ट्रैक्ट. और उसमें समटाइम्स आपको होता है कि नया कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके क्लॉजेस पे जो आपका एम्प्लॉयर है वो राजी नहीं हो रहा, तो देन यू गो फॉर दीज इकोनॉमिक स्ट्राइक्स. फिर वाइल्ड कैट स्ट्राइक कब होती है? अनऑथराइज्ड एंड इलीगल स्ट्राइक्स दैट अकर बिकॉज द वर्कर डिससैटिस्फैक्शन ड्यूरिंग द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट. हो सकता है कि वर्कर्स शुरू से ही उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ पैच अप ना कर पाए हों या उनको फॉलो ना कर पाए हों रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और शुरू में दे माइट बी ट्राइंग टू एडजस्ट, बट डिससैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता रहा, इंक्रीज होता रहा, जिसकी वजह से दे वेंट फॉर वाइल्ड स्ट्राइक्स, वाइल्ड कैट स्ट्राइक्स, जिसमें मजीद जो है वो वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया. हैं तो इलीगल बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड. इफ थिंग्स कैन बी चेंज्ड, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है, चेंज करें ताकि वर्कर्स आपके पास वापस काम करना शुरू हो. लॉकआउट्स कब होते हैं? व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस डिनाई यूनियनाइज्ड वर्कर्स एक्सेस टू देयर जॉब ड्यूरिंग द इम्पास. अब ये पॉसिबिलिटी भी है कि यूनियन स्ट्राइक पे चली गई, स्ट्राइक पे जाने के बाद जो एम्प्लॉयर है उसने लॉकआउट कर दिया, उसने वो यूनियन मेंबर्स सारे के सारे फायर कर दिए, अपनी तरफ से डिसमिस कर दिए, नए लोग एम्प्लॉय कर लिए और उनके लिए लॉकआउट कर दिया. दैट मीन्स दे आर नॉट अलाउड टू रिटर्न टू देयर जॉब्स, रिटर्न टू देयर वर्क. तो ये लॉकआउट जो है ये फिर हो सकते हैं. नाउ फेलियर टू रीच agreement, again impasse resolution technique. वो क्या क्या होती है? Used when labor and management cannot reach to a particular decision. Conciliation and mediation. Conciliation and mediation क्या होती है? जैसे हमने arbitrator की बात की, it involves a third party to either keep negotiations going or make non-binding settlements. कई दफा आप थर्ड पार्टी को जो इंटरवीन करते हैं वो आके दोनों पार्टीज की बात सुनती है, दोनों का डिस्प्यूट जो है उसका जो मेन रूट कॉज है उसको देखती है एंड देन उसको रिजॉल्व कर देती है, अपनी सजेशंस भी देती है और समटाइम्स अपना डिसीजन भी देती है जो नॉन बाइंडिंग होता है मे बी, बट रिकमेंडेशंस की फॉर्म में दे देते हैं. अगर दोनों पार्टीज को पसंद आए और अग्री करें तो फिर उससे कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं करते. देन फैक्ट फाइंडिंग. फैक्ट फाइंडिंग में क्या हो रहा होता है? इट इन्वॉल्व्स अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु कंडक्ट्स अ हियरिंग एंड रेकमेंड्स अ नॉन बाइंडिंग सेटलमेंट्स. जो अगेन न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है हु कंडक्ट्स अ हियरिंग, दोनों तरफ से दोनों लोगों की जो है दोनों पार्टीज की बात सुनती है एंड देन रेकमेंड्स अ नॉन बाइंडिंग सेटलमेंट. उनको बता देते हैं कि अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लें
تو آپ کے لیے فیوچر میں اور کرنٹلی کوئی ایشو نہیں آئے گا. تو اس طریقے سے جو ہے آپ کی جو امپاز ریزولوشن ٹیکنیکس ہیں وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور کیا ان میں ڈسپیوٹ ہے اور اس کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے. دین انٹرسٹ آربیٹریشن involves a panel of one neutral, one management and one union representative who hear testimony and render a decision to settle a contract negotiation dispute. اب arbitration میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ usually there are three parties. One A is maybe the employer اور B جو ہے ہمارے پاس وہ آ جاتی ہے workers اور سی جو ہے یہ ہمارے پاس آربیٹریٹر آ جاتا ہے. اور آربیٹریٹر کیا کرتا ہے, وہ بھی دونوں پارٹیز کی بات سنتا ہے اینڈ دین گیو دا ڈیسیژن اکارڈنگلی, اپنی ٹیسٹمنی دے جاتا ہے. اگر کسی ایک پارٹی کو اگری نہ کرتی ہو اس سے آربیٹریٹر سے, دین دیٹ پارٹی کین گو ٹو دا لیبر کورٹ اور اینی ادر کورٹ جس کی جورسڈکشن میں وہ پرابلم آ رہی ہے. ادروائز آربیٹریٹر تک بہت سارے آپ کی پرابلم جو ہیں وہ ریزالو ہو سکتی ہیں, سالو ہو سکتی ہیں. پرائمری ان پبلک سیکٹر بارگننگ, جو آپ کا آربیٹریٹر ہوتا ہے یہ بارگننگ سیکٹر میں پرائمری رول پلے کرتا ہے. بائنڈنگ اونلی اف دیر از یونانیمس اگریمنٹ. آبویسلی اگر دونوں پارٹیز اگری کریں گی تو پھر وہ بائنڈنگ ہوگا دونوں پارٹیز پہ. اف بوتھ دا پارٹیز اور ایون ون آف دا پارٹیز ڈز ناٹ اگری تو پھر یہ بائنڈنگ نہیں ہوگا, پھر لیگلی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, بٹ یہ سجیسٹو ٹون میں ہوگا, سجیسٹ کیا ہوگا کہ اس طرح کر لیں تو آپ کی پرابلم سالو ہو سکتی ہے. دین کریٹیکل ایشوز فار یونینز ٹوڈے, کہ پاسٹ میں تو یونینز بنی, دین کم ہوئیں, پھر زیادہ ہوئیں, لیکن آج کل ان کے لیے مین ایشوز جو ہیں وہ کیا آ رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ ریزالو ہو سکتے ہیں اور ان کے ریزنز کیا ہیں. یونین ممبرشپ, ویئر ہیو دا ممبرز گون, یہ ایک مطلب کوشچن پوچھ لے ہیں اس وجہ سے کہ ان دا لاسٹ فیو ایئرز دیر ہیز بین اے ڈکلائن ان دا یونین فارمیشن. بہت ساری آرگنائزیشنز میں یونینز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی, بہت ساری آرگنائزیشنز میں یونین بننا جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں. بہت ساری آرگنائزیشنز میں ایون اف somebody takes the initiative of making union, لوگ اس کو نہیں بنانے دیتے, پیپل ڈونٹ ووٹ. امپلائیز جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے ان کا کہ یہ ممبرز اب بنے یونین کا. تو ویئر ہیو دا یونینز گون اور ویئر ہیو دا ممبرز گون, تو کیوں کام ہو رہا ہے, کس وجہ سے کام ہو رہا ہے. یونین ممبرشپ ان دا US reaches a height of 36% in the early 1940s. There has been a steady decline since then. کہتے ہیں کہ 1940s تک 36% جو آرگنائزیشنز ہیں, یہ 36% جو ممبرز ہیں, جو لوگ ہیں, they were used to be part of the union. لیکن وہ یونین جو ہے, اب وہ یونین جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیکریز ہونا, ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا. نمبر آف unions and number of organizations and number of employees forming union has started declining after 1940s. reasons کیا ہیں, کس کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. Now union membership, where have the members gone? Reasons for decline in membership includes, یہ اب ریسرچ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ممبرشپ جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے. Now greater diversity of workforce. ڈائیورسٹی کیا ہے ورک فورس کی, کہ بہت سارے لوگ جو ہیں دے بلانگ ٹو ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ, دے بلانگ ٹو ڈفرنٹ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, دے بلانگ ٹو ڈفرنٹ کاسٹ, ڈفرنٹ کریڈز اینڈ ڈفرنٹ ایریاز. اب ان ساری ڈائیورسفائڈ لوگوں کی وجہ سے آئیڈیاز بھی ڈائیورسفائڈ ہیں, لوگوں کی سوچ کا طریقہ بھی ڈائیورسفائڈ ہے, لوگوں کی پریفرنسز جو ہیں وہ بھی ڈائیورسفائڈ ہیں. بہت سارے امپلائیز جو ہیں if they are coming from a different background or some people say that from very educated background, they do not want to form unions because the normal perception may be that کہ یہ bargaining جو ہے it is not the right way of doing. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ مینجمنٹ خود بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے because people have started understanding the value of HRM, the value of managing the HRM well. because اگر لوگوں کا خیال نہیں کریں گے
تو پھر لوگ ان کا خیال نہیں کریں گے. تو اگر رائٹس کو وائلیٹ کیا جائے گا تبھی یونینز کی ضرورت پڑے گی نا, لیکن اگر رائٹس کو وائلیٹ ہی نہ کیا جاؤ, انفیکٹ پراپرلی میٹ کیا جا رہا ہو, تو پھر یونین کی ضرورت پڑے گی نہیں. پھر نو بڈی از گوئنگ ٹو تھنک اباؤٹ میکنگ اور فارمنگ اے یونین. تو اس لیے ایک تو گریٹر ڈائیورسٹی ایٹ ورک فورس جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یونینز میں کمی آ رہی ہے. پھر گروتھ آف دا سروس سیکٹر, یہ اسٹارٹ میں فیکٹریز میں, انڈسٹریز میں جہاں مینوفیکچرنگ سیکٹر تھا وہاں یونین کی زیادہ جو کلچر تھا کہ وہاں ورکرز اگر کام بند کر دیتے تھے تو the machines used to stop working, اور پرفارمنس نہیں ہوتی تھی, پروڈکشن نہیں ہوتی تھی, لوگوں کو آگے جو ان کے سپلائی کے آرڈرز ہوتے تھے وہ تیار نہیں ہوتے تھے اور ان کو پرابلم ہوتی تھی. اب سروس سیکٹر کی جیسے سے گروتھ ہوئی ہے, they are not very bothered about the unions because پروڈکشن نہیں ہوتی, people are not working at the same time at the same place. یہ بھی ایک ایشو ہے کہ سروس والے جو ہے مے بی دے آر سیٹنگ آن ٹیلیفون اینڈ دے پرووائڈنگ دیٹ سروس, مے بی دے آر گوئنگ آؤٹ آف دا آرگنائزیشن اینڈ سیلنگ اے فیو تھنگس, مے بی جس طرح بھی سروس سیکٹر کی گروتھ ہو رہی ہے اس طرح ہی ڈکلائن آتا جا رہا ہے یونینز میں. دین ڈیمینشڈ فائنینشیل ریسورسز آف یونینز, ہاں بیکاز فنڈز جو پہلے اکٹھے ہوتے تھے اب ایک تو آرگنائزیشنز ان کو فنڈ نہیں دے رہی ہوں گی یونینز کو, سیکنڈلی people because of the expense or because of so many other things they don't want their pays to be reduced. اگر کسی کی 1000 پے ہے اور اس میں 1000 روپیز میں سے 100 روپیز یا لیٹ سپوز 50 روپیز جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں تو وہ اس کے بجٹ کو میں بھی ڈسٹرب کر رہی ہو, تو پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو گیو فنڈز. تو یہ ایک فائنینشیل کرائسس بھی آ گیا یونینز پہ جس کی وجہ سے یونینز کا ایسا ایسا ڈکلائن آ گیا. Then anti-union pressure resulting from increased competitiveness. اب competitors ایک تو بہت انکریز ہو رہے ہیں, پلس competition کے ساتھ ساتھ آپ پہ جو انفلوئنس آ رہا ہے کہ آپ بہت سارے جو ہے یونین فارمیشن نہ کریں. جیسے ہم نے پڑھا تھا فارمیشن آف یونین میں کہ بہت آرگنائزیشن اپنے امپلائی کو انفلوئنس کرتی ہیں کہ دے شوڈ ناٹ ووٹ فار میکنگ دی یونین, تو وہ بھی ایک اس میں چیز آ جاتی ہے. دین لے آفس آف لارج نمبر آف یونین ورکرز, اگر کسی ورکر نے اسٹرائک کی تو اس کے خلاف جو کاروائی کرتا ہے امپلائر وہ لارج نمبر آف یونین ممبر جو ہیں ان کو فائر کر دیتا ہے, ان کو ٹرن آف کر دیتا ہے, ان کو لے آف کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ اب انسیکیورٹیز جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں کہ اف دے ول بی پارٹ آف دا یونین دے ول ہیو انسیکیورٹی ان دیئر جاب, اور وہ انسیکیورٹی جو ہے وہ پیپل کی ناٹ ٹالریٹ اٹ, دیٹ از وائی دے ڈو ناٹ بیکم اے پارٹ آف دا یونین اینڈ یونینز آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہیں. دین ہائرنگ آف ریپلیسمنٹ ورکرز فار اسٹرائکرز. اب کچھ لوگ جو جن میں یونین کی لیڈرشپ اسکل ہوتی تھی دے آر ناٹ دیر اینی مور, ان کو بیکاز فائر کر دیا گیا اور ان کی جگہ نئے لوگ ہائر کر کے ان کو ریپلیس کر دیا گیا. ناؤ یونینز آر چینجنگ سم آف دیئر آرگنائزیشن ٹیکٹکس اینڈ may currently be gaining public support. اب بہت ساری یونینز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ٹیکٹکس چینج کر رہی ہیں. ٹیکٹکس چینج کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوں. یونینز ہیں بٹ بیکاز دی آرگنائزیشنز دے ہیو آلسو انڈرسٹوڈ کہ رائٹس کو وائلیٹ نہیں کرنا, تو یونینز ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں اور دے آر ورکنگ ہینڈ ان ہینڈ, تو اس میں پرابلمس نہیں آتی زیادہ, اس لیے یونینز کا زیادہ جو فارمیشن ہے وہ نہیں ہو رہی. پلس دے آر آلسو گیننگ دا پبلک سپورٹ اور ایونچولی دے آر گوئنگ ٹو کم بیک. Then labor management corporations. Some unions recognize that they can gain more by cooperating with the management rather than fighting. Obviously, جیسے ہم نے کہا کہ وہ ٹیکٹکس اپنی چینج کر رہی ہیں. ٹیکٹکس کیا چینج کر رہی ہیں کہ پہلے they used to fight over wages, over number of hours, over terms and conditions of the employment. اب وہ یہ سمجھتی ہیں, ریسرچ یہ بتا رہی ہے بیکاز آہستہ آہستہ جو ہے مینجمنٹ میں بھی چینج آ گیا نا, تو اب یونینز یہ سوچ رہی ہیں اف دے ول کارپوریٹ ود مینجمنٹ دے آر گوئنگ ٹو گین مور. اگر کارپوریٹ نہیں کریں گے تو پھر ان کو مے بی یونینز جو ہیں وہ ڈائی ڈاؤن مزید ہو جائے. تو اب یونینز نے اپنی ٹیکٹکس چینج کر لی, اپنا اسٹائل چینج کر لیا. دے آر دیئر بٹ ناؤ دے وانٹ ٹو ورک ہینڈ ان ہینڈ ود دا مینجمنٹ, اور مل جل کے جو بھی فیصلے کریں وہ ہو جاتے ہیں. دین دیر از اے سن شائن لا
جو کیا کہتے ہیں ان سم اسٹیٹس اٹ از مینڈیٹری دیٹ لیبر مینجمنٹ نیگوسیشنز بی اوپن ٹو دا پبلک. بہت ساری جو کنٹریز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, ان میں یہ سنشائن لا جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یونین نے کوئی ڈیمانڈ کرنی ہے یا امپلائر نے کوئی ڈیمانڈ کرنی ہے تو دے شوڈ ڈو اٹ ان اوپن پبلک. ایٹ لیسٹ نیوز پیپرز میں, ٹیلی ویژن پہ یا کچھ اس طرح جو بھی چینل اویلیبل ہے, اٹ شوڈ ریچ جنرل پبلک, جتنی کو بھی پہنچ سکتا ہے, تاکہ پتہ ہو لوگوں کو کہ انفیئر ڈیمانڈ ہو رہی ہے یا فیئر ڈیمانڈ ہو رہی ہے, انفیئر پریکٹس ہو رہی ہے یا فیئر پریکٹس ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے امپلائر جو ہے وہ ٹھیک ہو اور امپلائیز جو ہیں وہ اس کو پرابلم میں ڈال رہے ہوں, تو پھر اس کا بھی یہ ہے کہ اف یو ول بی پبلکلی آسکنگ کہ ہمیں ریزز دی جائیں, نمبر آف آورس کم کیے جائیں, تو دین آپ سچی بات کرو گے, بیکاز پبلکلی سارے لوگوں کو پتہ چلنا ہے اینڈ ایوری بڈی از فیملیئر ود آل دا سچویشنز, تو پھر ایونچولی یونینز کے لیے پرابلم آ جائے گی. اس لیے سنشائن لاز یہ کہتے ہیں کہ آپ پبلکلی ڈیمانڈ کریں جو بھی ڈیمانڈ کرنی ہے, امپلائیز نے بھی اور امپلائر نے بھی, تاکہ پبلک بھی اس کو جج کر سکے اور اکارڈنگلی فیصلے ہوں. Now the European countries they brings together a dozen or more labor relationship systems. اب یورپین جو کنٹریز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے اپنا سسٹم چینج کرنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے اپنے لیبر لاز میں فیسلٹیز لانا شروع کر دی ہیں, بہتری لانا شروع کر دی, امپروومنٹ کر دی ہے, جس کی وجہ سے ہو کر رہا ہے کہ کنٹریز wishing to do business in Europe must keep up with changing labor legislation. بہت ریپڈلی جو چینجز آ رہی ہیں, they are good and sometimes they are bad, but now the organizations or the countries or the businesses whoever they want to work in Europe, تو ان کو یہ چینجنگ جو لیبر اسٹریٹجیز ہیں یا لیبر لاز ہیں, ان کی چینجنگ کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو الائن کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ ان کے لیے آج کل بڑا چیلنجنگ بنتا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو چینجز آتی رہتی ہیں, ود دا چینج آف دا گورنمنٹ, ود دا چینج آف دا سسٹمز, ود دا چینج آف پروسیس, ود دا چینج آف دا انفارمیشن ٹیکنالوجی, ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے نا پالیسیز ریوائز ہوتی رہتی ہیں, کانٹریکٹس ریوائز ہوتے رہتے ہیں. تو اب جو کنٹریز wishing to do business in Europe must keep up with changing labor legislation, because اگر کوئی پرابلم آتا ہے اور وہ کمپنی سو ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے آرگنائزیشن کے لیے ٹھیک ٹھاک پرابلم بن جاتا ہے. Now let's see the percentage of unionized members. اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس چائنا جو ہے they are at the highest, 90% of unionized. اگر ان کی 100 آرگنائزیشنز ہیں تو 90 میں یونین اویلیبل ہے اور 10 میں نہیں ہے. اٹس اے ویری ویری ہائی پرسنٹیج کہ آپ 90% جو ہے وہ یونینز لوگ فارم کریں. دین سویڈن میں سیکنڈ ہائیسٹ ہے which is 78%. دین بیلجیم میں there is 53%, کینیڈا میں it's 30, then 20, then 13, then 28, 19, 15, 12 اینڈ فرانس میں 8% ہے. مینس کہ آہستہ آہستہ دنیا میں ایک تو ویریشن ہے کہ کتنے نمبر آف امپلائیز ہیں اور کتنی یونینز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو یونینائزڈ ہیں وہ لوگ ہیں چائنا میں, دین سویڈن میں, دین بیلجین میں, اینڈ دین کنٹینیو ہوتا ہے. اور فرانس میں ان کنٹریز کے کمپیریزن سے سب سے کم جو ہے وہ یونینز ہیں, جس کا ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ جو ہم نے ریزن پڑھے, ڈائیورسفائڈ ورکرز ہیں, یہ ڈفرینٹ جو ہے مینجمنٹ جو ہے اس کو بھی خود پتہ چل گیا کہ HRM کی ویلیو کیا ہے, اس کے کوآپریٹ کریں گے تو صحیح رہیں گے. اس وجہ سے یونینز جو ہیں یہ کم ہوتی جا رہی ہیں. ناؤ دا سمری میں آج جو ہم نے مین چیز کور کی ہے دیٹ واز اباؤٹ گریوینس, کہ گریوینس کا پروسیجر کیا ہے اور گریوینس پروسیجر ہوتا کیا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے. تو ہم نے اس سے بات کی کہ گریوینس جو ہے دیٹ از اے کمپلینٹ وچ این امپلائی مائٹ ہیو. اب اس کا پروسیس جو ہے دیٹ از اسٹیبلشڈ ان دا اگریمنٹ بٹوین دا کانٹریکٹر اینڈ دا کانٹریکٹی. جو آپ کا امپلائی ہے اور آپ کا امپلائر ہے, ان دونوں کے درمیان جو کانٹریکٹ ہوتا ہے, یہاں کلیکٹو بارگننگ ایجنٹ کے درمیان اور آرگنائزیشن کے درمیان جو کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس کانٹریکٹ میں کمپلینٹ کا پروسیجر جو ہے دیٹ از دیئر. اب وہ کس طریقے سے اس کو فائل کرنا ہے اور کیسے, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیپ 1 ہے
کہ آپ اپنے سپروائزر کے پاس جانا ہے, ساتھ آپ نے شاپ اسٹیورڈ کے پاس جانا ہے. دین اسٹیپ 2 واز کہ اگر ریزالو نہیں ہوتا تو پھر ہائر مینجمنٹ کے پاس جانا ہے. دین اسٹیپ 3 اگین ہائر مینجمنٹ کے پاس جانا ہے. اسٹیپ 4 واز کہ نیکسٹ لیول پہ سی او اور لاسٹ لیول. دین ان دا اسٹیپ 5 وی سیڈ کہ ہمیں آربیٹریٹر کے پاس جانا ہے, بیکاز دا پرابلم از ناٹ بینگ سالوڈ ود ان دی آرگنائزیشن. تو اگر ود ان دی آرگنائزیشن پرابلم سالو نہیں ہوتی تو آربیٹریٹر کے پاس جاتے ہیں. آربیٹریٹر کون ہوتا ہے؟ آربیٹریٹر از اے پرسن who is already chosen by both the parties for there may be current dispute or for the future dispute to be referred to him. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ایشو آئے گا, ڈسپیوٹ آئے گا جس میں کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوگا, تو پھر آرگنائزیشنز اینڈ دی امپلائیز they will go to the arbitrator. Arbitrator should be a neutral person جو دونوں کی بات سنے, ہیئرنگ کرے اور اس کے بعد ایک فائنل ڈیسیجن دے which is not going to be binding but it will have some suggestions in it کہ آپ کس طریقے سے اس کانفلکٹ کو ریزالو کر سکتے ہیں اور آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں. پھر ہم نے بات کی مانیٹرنگ کی. مانیٹرنگ میں ہم نے کہا کہ دونوں پارٹیز شوڈ کیپ آن چیکنگ کہ کیا چینجز آ رہی ہیں, کیا انوائرمنٹ میں چینجز آ رہی ہیں, کیا ٹیکنالوجی میں چینجز آ رہی ہیں, اور کیا امپلائیز کی ڈیمانڈز میں چینجز آ رہی ہیں. اور امپلائی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امپلائر جو ہے وہ کیا پرووائڈ کر سکتا ہے, کیا پرووائڈ نہیں کر سکتا. تو جب یہ آپ مانیٹرنگ پروسیس کریں گے تو یو آر ایکچولی لوکنگ ایٹ دا چینج آف دا اگریمنٹ کہ اگر اس کو چینج کی ضرورت ہے, اگر چینج کی ضرورت نہیں ہے تو یو کین کنٹینیو ود اٹ بٹ مانیٹرنگ کرتے رہنا چاہیے. پھر ہم نے جو ہے وہ گریوینس کہا کہ گریوینس جو ہے وہ ہر امپلائی کا رائٹ ہے اور وہ کس پروسیس سے کرنا ہے, اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3, اسٹیپ 4 اینڈ دین دا آربیٹریٹر. اگر یہاں بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا then you can take the help of the law or you can go to judiciary or you can go to your labor courts جہاں آپ کا پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا. پھر ہم نے بات کی اسٹرائکس ورسز لاک آؤٹس کی. ہم نے کہا اسٹرائکس وہ ہوتی ہیں جو امپلائیز کرتے ہیں اگر ان کی بات نہ مانی جا رہی ہو بائی دا امپلائر, اور لاک آؤٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو امپلائر کرتا ہے اگر امپلائر کی بات امپلائی نہیں مان رہا پلس وہ اسٹرائک پہ گیا ہے, اس کے بعد امپلائر کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ لاک آؤٹ کر دے اینڈ ہی ہیز دی آپشن کہ وہ سب کو کہہ دے کہ میں آپ کو امپلائی نہیں کرتا جو یونین کے ممبرز ہیں. تو یہ پاسبل ہے. پھر اس میں ہم نے بات کی کہ ڈفرینٹ قسم کی اسٹرائکس ہوتی ہیں. اکنامک اسٹرائکس ہوتی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے, لیبر اینڈ مینجمنٹ کی ناٹ ریچ اگریمنٹ بفور اے کرنٹ کانٹریکٹ. اگر کرنٹ کانٹریکٹ چل رہا ہے جس میں ہم نے بات کی کہ 2014 تک ہم نے کنسنٹ لی ہوئی تھی دونوں پارٹیز کی اینڈ دونوں پارٹیز ور اگری اور سائن کیے ہوئے ہیں, لیکن اب ہوا کیا کہ ڈیورنگ دا کانٹریکٹ ہی ایک پارٹی جو ہے وچ از دا امپلائیز وہ اسٹرائکس پہ چلی جاتی ہے کہ ہم کام نہیں کرتے بیکاز وی ڈو ناٹ اگری ود دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا کانٹریکٹ. تو وائلڈ کیٹ اسٹرائکس ہو جائیں گی اکنامک ریزنس کی وجہ سے. دین وائلڈ کیٹ اسٹرائک میں دوسرا جو ہے کہ ان آتھرائزڈ اینڈ انلیگل اسٹرائکس دیٹ اکر بیکاز دا ورکرز ڈسسیٹسفیکشن فرام دا کرنٹ اینڈ ایگزسٹنگ کانٹریکٹ. آبویسلی اگر امپلائیز جو ہیں اگر کرنٹ کانٹریکٹ کے ساتھ سیٹسفائڈ نہیں ہے تو دے ول گو فار اسٹرائکس, بٹ دس از گوئنگ ٹو میک دا اسٹرائکس انلیگل. دا ریزن از بیکاز آپ نے خود اس کانٹریکٹ پہ سائن کیا and you made it for 1 year or 2 years or 5 years. اب اسی کے کانٹریکٹ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ آپ فلفل نہیں کرنا چاہ رہے اور انہی سے آپ کو اعتراض ہے اور اعتراض کی وجہ سے یو آر گوئنگ آن اسٹرائکس, جس کی وجہ سے امپلائر کو بھی مسئلہ ہوتا ہے, امپلائی کو بھی پرابلم ہوتا ہے اور اوور آل جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس پہ ایک بیڈ امپیکٹ آتا ہے. تو یہ ہم نے سارا آج یونین کا جو ہے وہ سارا, اس سے پہلے لیکچر میں کلیکٹیو بارگننگ وغیرہ کا کور کیا تھا اور اس میں ہم نے یونین کا کور کیا کہ یونین میں گریوینس پروسیس کیسے ہوتا ہے, اور پھر جو اسٹرائکس ورسز لاک آؤٹس ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ امپلائر کون سی نیگیٹو پریکٹسز یوز کرتا ہے اور امپلائر کیا کر سکتا ہے امپلائی کے ساتھ, اور امپلائی ان ریٹرن جو ہے وہ کس کس طریقے سے ریٹیلیٹ کر سکتا ہے اور کیا کیا ایکشنز ان کے پاس اویلیبل ہیں جو لیگلی ان کو ہیلپ کرتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں یہاں اس کو ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.